اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات، موضوع خاندان کی تربیت اور تحریکی تقاضے، تحریر حافظ نعیم الرحمن، امیر جماعت اسلامی پاکستان، ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، جون 2026۔ یہ حقیقت ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں واضح رہنی چاہیے کہ جماعت اسلامی کسی نئی فکر کی علمبردار نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین ہی کے طریقے پر دین اسلام کے احیاء و اقامت دین کے لیے سرگرم تحریک ہے۔ اس وقت جب دنیا میں ہر طرف مختلف سطحوں پر اور مختلف طریقوں سے فساد پھیلا ہوا ہے اور پھر مسلمان مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تو صورتحال اور زیادہ خراب منظر پیش کرتی ہے۔ ہر طرف باطل کی حکمرانی ہے۔ باطل نظام مادی و عسکری قوت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے مخصوص ایجنڈے کے ساتھ بالادست ہے۔ مسلم معاشروں میں اسلام اگرچہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، نماز اور روزے کی صورت میں، حج اور عمرے کی صورت میں، زکوٰۃ اور خیر کے کاموں کی صورت میں، اور مختلف درجوں میں دعوت و تبلیغ کے کام کی سرگرمیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن مجسم اور متحرک اسلامی نظام اس طرح سے موجود نہیں جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ ایک ایسا فعال اور عادلانہ نظام جو پوری دنیا کو اپیل کرے اور انسانیت کو درپیش گوناگوں مسائل حل ہو سکیں۔ جماعت اسلامی اسی کام کو لے کر اٹھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ دعوت دین کے اس نبوی طریقے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ فرداً لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے منظم جدوجہد کی جائے۔ تاہم اس میں خاندان ایک بنیادی اکائی ہے۔ ایک خاندان کے تمام افراد کا اس دعوت کو شعوری طور پر قبول کر کے ایک بنیادی اکائی کے طور پر اس جدوجہد کا دست و بازو بن جانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ علیم و حکیم کی ہدایت و حکم ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی کرتے رہیے کیونکہ یاد دہانی و تذکیر مومنین کو نفع دیتی ہے۔ یعنی تذکیر و یاد دہانی اللہ رب العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ تزکیہ و تربیت ہے۔ اس لیے جہاں ہر مومن کو تذکیر و یاد دہانی کی ضرورت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے وابستگان کو ہر لمحہ اور زندگی کے ہر موڑ پر تذکیر و یاد دہانی کی کہیں زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ان کی پوری توجہ ہر دم اپنے تزکیہ و تربیت پر مرکوز رہے۔ عام انسانوں کو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی دعوت دینے اور ان کے تزکیہ و تربیت کی جو ذمہ داری جماعت اسلامی کے وابستگان نے رضاکارانہ طور پر قبول کی ہے، اسے کما حقہ ادا کرنے کے لیے تزکیہ و تربیت کی یاد دہانی بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر ایک پورا خاندان اس دعوت اور تحریک کا پشت پناہ بن جائے اور ہر طرح کی مشکل اور پریشانی میں تمام گھر والے اس کار عظیم کا ساتھ دینا اور آگے بڑھنا شروع کر دیں تو بہت سی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر شعوری طور پر اس اسلامی ذمہ داری کو قبول کر کے قلب و ذہن کی آمادگی کے ساتھ اقامت دین کے اس کام کو انجام دیا جائے گا اور اسے اپنے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث سمجھتے ہوئے خوشی خوشی انجام دیا جائے گا، تو ایسا خاندان دعوت دین اور اپنے معاشرے کے لیے ایک مثالی خاندان بن جائے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس دعوت و جدوجہد کو ہم خود اپنے لیے ٹھیک سمجھتے ہیں، ہمارے اہل خانہ اور بچے بھی اس دعوت کو شعوری طور پر قبول کریں اور اس جدوجہد کا حصہ بنیں۔ تحریک اسلامی کا ہدف۔ اقامت دین کی اس تحریک کو ہم نے اپنے اختیار سے قبول کیا ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے ہمیں دین اسلام کی جو تعلیمات سمجھائیں، ان کو پڑھ سمجھ کر ہم نے اس بات کا عہد کیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں دو الہ ہوں۔ ایک الہ وہ کہ جس کا اسلام کے بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے ہم اقرار کرتے ہوں، اور دوسرے الہ وہ ہوں جن کی دنیا اور انسانوں پر حکمرانی قائم ہو۔ لہٰذا ہم اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی جدوجہد ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ جماعت اسلامی کے دستور میں یہ نصب العین بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہماری تمام سعی و جہد کا مقصود عملاً اقامت دین، حکومت الہیہ یا اسلامی نظام زندگی کا قیام اور حقیقتاً رضائے الہی اور فلاح اخروی کا حصول ہوگا۔ گویا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور جنت کا حصول چاہتے ہیں۔ اس دنیا کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں اگر ہم جنت کے حقدار نہیں ٹھہرتے تو ہماری اس ساری بھاگ دوڑ کا کیا حاصل؟
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت ملے گی کیسے؟ قرآن و سنت کے مطابق اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کے گواہ بن کر اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم دعوت کا کام کریں، ہم خود بھی اسلامی طریقے زندگی اپنائیں اور دوسروں کی اصلاح کی بھی کوششیں کریں، ہم اپنے اہل خانہ، بچوں اور خاندان کے ساتھ اس کام میں پوری یکسوئی کے ساتھ لگ جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کی صورت میں نازل فرمایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی شکل میں ایک کامل نمونہ پیش کیا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں جو رہنمائی قرآن و سنت نے دی ہے ہم اسے اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا جو طریقہ اور اسلوب ہمیں بتایا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے ہر مصیبت برداشت کی۔ یہ سب ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر طرح طرح سے تشدد بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں عملاً 3 برس قید میں بھی گزارنا پڑے، جس میں آپ کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مگر اس سے پہلے اہل یثرب کو اسلام کی دعوت، تعلیمات اور طرز زندگی سے روشناس کراتے ہوئے رایامہ ہموار کرنے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب روانہ کیا تاکہ وہ وہاں دعوت اور تعلیم و تربیت کا کام کریں۔ جب اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام کی دعوت کو قبول کر کے اسلامی طرز زندگی اپنانے کا راستہ اختیار کیا تو وہاں ایک اسلامی ریاست کی ابتدا ہوئی۔ وحی الہی کی رہنمائی میں وقت کے ساتھ ساتھ اس ریاست کی تفصیلات طے ہوتی گئیں۔ دشمن اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے امڑ آئے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور قتال بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بنیادی امور پر پوری توجہ دی کہ خاندان کا نظام کیسے تشکیل پائے، آئلی قوانین کیسے ہوں گے، بین الاقوامی سطح پر لوگوں سے کیسے معاملات طے ہوں، کس طریقے سے اپنی معیشت کو چلائیں اور عدالتی نظام کیا ہو۔ 10 سال کی مختصر مدت میں جو مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام کی پوری تبدیلی عملاً کر کے دکھا دی۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر پوری انسانیت کو گواہ بھی بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر نہ صرف قولاً انسانیت کے سامنے پیش کر دیا ہے بلکہ عملاً اس کو ایک اسلامی معاشرے اور ریاست کی صورت میں نافذ بھی کر دیا ہے۔ ترجیحات کا تعین کیجیے۔ تمام انبیاء اور رسولوں علیہم السلام خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا قرار دیا گیا۔ یہ بات قرآن کریم میں یوں بیان فرمائی گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد بعثت سورۃ الفتح آیت 28 اور سورہ صف کی آیت 9 میں بھی دہرایا گیا ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن اقامت دین اور غلبہ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان اپنی زندگی کی ترجیحات اس ہدف کے تقاضوں کے مطابق طے نہیں کرتا تو اس ہدف کا حصول ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے جماعت اسلامی کے وابستگان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی زندگی کا ہدف اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اقامت دین اور غلبہ اسلام کو بنایا ہے تو اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین اس مبارک اور بہت بڑے ہدف کے مطابق کیجیے۔ آپ اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ایک خاندان اور برادری سے وابستہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر جائزہ لیجئے، اس دعوت کے ساتھ خود ہمارے اپنے گھر اور خاندان کے لوگ کس حد تک چل رہے ہیں۔ در حقیقت اقامت دین کی جدوجہد کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جو کسی عام سیاسی پارٹی کا دعویٰ ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو گواہ بنا کر۔ ہم کوئی مذہبی جماعت نہیں کہ جس کے پیش نظر کسی مسلک کا پرچار ہو۔ ہمارے پیش نظر دین کے کسی ایک شعبے کا کام بھی نہیں کہ ہم سمجھیں کہ اگر ہم نے مدرسہ بنا لیا یا خیر کا کوئی کام کر لیا یا کوئی سبیل لگا دی یا خدمت خلق انجام دے دی تو ہمارے کام کا حق ادا ہو گیا۔
ذرا سوچئے یہ کتنی عظیم دعوت ہے کہ دین اسلام کو ایک پورے نظام کے طور پر قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں عدل پر مبنی ایک معاشرہ اور ریاست وجود میں آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ نظام کی اس تبدیلی کے لیے ہمارا وقت کتنا لگتا ہے، ہماری صلاحیتیں کتنی لگتی ہیں اور اس راہ میں ہم اپنا جان و مال کتنا کھپاتے ہیں۔ بلا شبہ جماعت اسلامی کے بہت سے کارکنان بڑی قربانی دیتے ہیں، بڑا ایثار کرتے ہیں، بڑا وقت لگاتے ہیں، بڑی جان کھپاتے ہیں، لیکن یہ کام وہ اکیلے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے لیے سوچتے ہیں تو اور طرح سے سوچتے ہیں، لیکن وہیں پر اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ کیا ہم اپنے اہل خانہ اور بچوں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں متنبہ کیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اہل خانہ اور بچوں کے لیے ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں تو کیا ہمیں واقعی اپنی زندگی کے ہدف پر شرح صدر حاصل ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کے ہدف کے تقاضوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں؟ بچوں کی اچھی تعلیم اور روشن مستقبل کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن کیا اچھی تعلیم اور روشن مستقبل کسی بھی طریقے سے، چاہے باطل نظام کی خدمت اور سہولت کاری سے ہو، اعلیٰ منصب، مادی آسائشوں اور گاڑیوں میں اضافے کی شکل میں ہو، اور ایک گھر سے دوسرے گھر کے حصول کی فکر ہی میں ہو؟ یہ سب کچھ ہم اس دنیا کے لیے سوچتے ہیں، وہ دنیا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کب ختم ہو جائے گی، کب سانس رک جائے گا اور آنکھ بند ہو جائے گی۔ جب اتنی سی زندگی کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں تو جہاں ہمیشہ کے لیے ہمارے اہل خانہ اور ہمارے بچوں نے جانا ہے، اس کی ہم کتنی پیش بندی اور کتنی فکر مندی کرتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس حقیقت پر یقین ہے کہ انسان کے رزق کی مقدار اللہ تعالیٰ ہی مقرر فرماتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کو جان کر اور ان کی دنیا و آخرت میں کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اقامت دین اور غلبہ اسلام کی جد و جہد سے مطابقت رکھنے والی اعلیٰ تعلیم، پیشہ ورانہ مہارتوں اور مناسب کے لیے ان کی رہنمائی اور منصوبہ بندی کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتوں سے نہیں نوازے گا؟ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا جائزہ لیں تو ہمیں وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب ثروت بھی نظر آتے ہیں جو ہر دینی ضرورت پر اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ مال و اسباب تو نہیں رکھتے، مگر ان میں سے ہر فرد اپنے اخلاص، قربانی اور یکسوئی کی بنیاد پر بلند مقام رکھتا ہے۔ ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام کریں گے اور یہی جنت کے حصول کا راستہ ہے، تو ہمارا یہ فیصلہ اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جب ہم مہنگائی اور بے روزگاری کے عالم میں ان کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے لیے جنت کے حصول کا کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے بچوں کو تحریک کا حصہ بنائیے۔ جماعت اسلامی میں صاحب ثروت لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں تو بہت کم وسائل رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ محنتی اور تگ و دو کر کے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا سوچتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ وہ آگ کیا ہوگی جس میں ایندھن کے طور پر انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے؟ یہ وہ آگ ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ آخرت کے اس دردناک عذاب اور دنیا میں ذلت و رسوائی کے دردناک عذاب سے بچنے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کی بیش بہا نعمتوں اور دنیا میں امن و سلامتی، عزت و سربلندی اور زمام کار جیسی رب ذوالجلال کی بے شمار نعمتوں کے حصول کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ واحد راستہ و منہج سورہ صف میں یوں بیان ہوا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتا دوں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہم نے اس راستے کا انتخاب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہماری جد و جہد اور تمام سرگرمیاں اسی غرض کے لیے ہیں۔ ہمیں اس جد و جہد کے تقاضوں کے مطابق ہر مسلمان تک اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی دعوت پہنچانا ہے، لوگوں کے دلوں پر دستک دینی ہے اور ان کی دادرسی بھی کرنی ہے۔ ہمیں ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے اور مظلوموں کی آواز بھی بننا ہے، اس لیے کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی طریقہ جماعت اسلامی نے اختیار کیا ہے۔ بنیادی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ اپنے اہل خانہ اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے اور اللہ کی رضا کے حصول کے مشن میں اپنا ساتھی بنانے کے لیے ہمیں ان کی تعلیم اور مستقبل کی منصوبہ سازی اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق ہی کرنی ہے، تاکہ وہ اپنی علمی استعداد اور فنی مہارتوں کو اسلامی مقاصد کے لیے بروئے کار لاتے ہوئے اس جد و جہد کو آگے بڑھا سکیں۔ بزرگ اور نئی نسل کے درمیان فاصلہ۔ کہا جاتا ہے کہ بچوں اور بزرگوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ نئی نسل پرانی نسل سے مطابقت نہیں رکھتی، ان کے درمیان ایک جنریشن گیپ ہے۔ ہر پرانی نسل کو نئی نسل سے کچھ شکایات ہوتی ہیں۔ نئی نسل سمجھتی ہے کہ بزرگ نسل کو ہمارے موجودہ دور کے تقاضوں کا علم نہیں ہے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت AI کی یلغار کے نتیجے میں یہ دوری بڑھتی جا رہی ہے، جو قابل تشویش بھی ہے اور ایک چیلنج بھی۔ اسلامی طرز زندگی ہمیں ہمدردی، محبت اور تعاون پر مبنی خاندان کا ایک نظام دیتا ہے، جس میں والدین کے لیے بچے کی پیدائش سے قبل سے لے کر بچوں کے عاقل و بالغ ہو جانے اور اس کے بعد بھی تعلیم و تربیت کے ہر مرحلے کے لیے جامع تعلیمات و ہدایات موجود ہیں، تاکہ وہ ایک بامقصد اور متوازن زندگی گزار سکیں۔ گھر کا سربراہ جب ان اسلامی تعلیمات کو سیکھ اور سمجھ کر ہر مرحلے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا محبت و ہمدردی سے اہتمام کرتا ہے تو یہ ذہنی دوری یا جنریشن گیپ پیدا ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے گھر میں جب گھر کا سربراہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بچپن سے فاصلہ نہیں رکھتا، بلکہ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بامقصد وقت اور توجہ دیتا ہے اور بچوں کی بات پوری توجہ اور ہمدردی اور محبت سے سنتا ہے، ان کی باتیں اور سوالات نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ سوالات کو اچھی طرح سمجھ کر اسلامی تعلیمات اور اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، اس محنت طلب اسلامی عمل سے ہی جنریشن گیپ کے امکانات کم سے کم ہوں گے۔ یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ والدین اور بچوں کے درمیان جنریشن گیپ ہوگا تو بچے ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے اور ان کا سیکھنے کا عمل گلی محلے میں پھیل جائے گا یا پھر اسکرین تک محدود ہو جائے گا۔ ثقافتی الغار اور نوجوانوں میں نشے کا رجحان۔ نوجوانوں کا ایک مسئلہ بڑھتا ہوا نشے کا رجحان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 70-80 لاکھ سے زائد نوجوان کسی نہ کسی طور پر منشیات کا شکار ہو چکے ہیں، ایڈکٹ ہیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ نے ثقافتی الغار میں بڑے پیمانے پر اضافہ کر دیا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ جہاں ایک ضروری سہولت ہے، وہیں اس میڈیا پر موجود اکثر و بیشتر مواد برائی اور اخلاقی گراوٹ اور فکری انتشار کا بہت مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ ایسے میں برائی سے بچنا کچھ آسان نہیں رہا، اسی لیے معاشرے میں برائی بہت تیزی سے نفوذ کر رہی ہے۔ اس منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس صورتحال کا سامنا اس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے خود اپنے مقصد تخلیق اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی ذمہ داری کے تقاضوں کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ جان کر شرح صدر حاصل کریں، اور پھر اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ اور بچوں کو بامقصد قیمتی وقت دیتے ہوئے ان مباحث و دلائل کو تدریجاً محبت و ہمدردی اور شرح صدر کے ساتھ زیر بحث لاتے ہوئے اولاد آدم کے مقصد تخلیق، خالق و مالک کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کے ناطے سے عائد ہونے والے حق کی قولی و عملی شہادت کی ذمہ داری اور مقصد زندگی سے روشناس کرائیں، اور ایسی بامقصد سچی زندگی گزارنے اور دنیا و آخرت میں ملنے والے اجر سے آگاہ کریں۔ پھر یہ بنیادی بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس جماعت اور جس تحریک کو ہم نے اپنے مشن کے طور پر اختیار کیا ہے، ہماری ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے اپنی پوری آمادگی کے ساتھ اس مشن سے جڑ جائیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کے بعد شہداء کا نہیں بلکہ صدیقین کا تذکرہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حق و سچ پر مبنی با مقصد زندگی گزارنے کا کتنا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کے لیے ایک متوازن انداز اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کردہ بردباری، وقار اور متانت پر مبنی ایک مشفقانہ نگرانی بھی بطور سربراہ خاندان بچوں پر رکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان سے محبت بھی کریں، جہاں ان کی ضروریات بھی پوری کریں وہیں ان کو بھلائی کی ترغیب دیں۔ یہ حقیقت بھی ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ برائیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کر نیکی و بھلائی کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ اگر آگے بڑھ کر پورے نظام کے خلاف، اس کی خرابیوں کے خلاف اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کریں گے تو برائیوں کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت یہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اشاعت و اقامت دین کی جد و جہد منظم انداز میں کی جائے۔ انفرادی کام کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ انفرادی حیثیت میں بہت سارے لوگ اپنے دائرے میں خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے گوناگوں حملوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے انفرادی کام معاشرے میں خیر کا پہلو غالب کرنے کے حوالے سے غیر مؤثر رہتے ہیں، اور جب آپ اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو کر کام کرتے ہیں تو تھوڑا کام بھی زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں قوت پیدا کر دیتا ہے۔ نوجوانوں کا مطلوبہ کردار۔ جب آپ کی تعلیم و تربیت سے نوجوان اپنا مقصد تخلیق، اپنی ذمہ داری اور مقصد زندگی جان لیں گے تو نوجوانوں کو اپنا کردار سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حق و باطل کی کشمکش میں نوجوان ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو دعوت دینے کا آغاز کیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریب ترین لوگوں تک دعوت پہنچائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے دعوت پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی الوہیت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کی عبادت و اطاعت میں آ جاؤ، اپنا پرانا طرز زندگی چھوڑ دو۔ اس پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے کہ تم ہمیں باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو، صرف یہی بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر صرف 10 برس تھی، انہوں نے کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں بہت کمزور ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساتھ نبھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنے بستر پر چھوڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو چت کر دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خیبر کے فاتح تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ زید بن خطاب، مصعب بن عمیر، سعد بن ابی وقاص، عمر بن خطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب نوجوان تھے۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 2-3 سال چھوٹے تھے۔ اس جد و جہد میں زیادہ تر نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنی تحریروں سے لوگوں کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم و ہدایت یہ ہے کہ اسلام ایک نظام کی صورت میں غالب ہو، دین مغلوب رہنے کے لیے نہیں بلکہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اسلام کے غلبہ کی جد و جہد شروع کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس جد و جہد کے لیے ایک جماعت قائم کی جائے۔ تب جماعت اسلامی کا تاسیسی اجلاس ہوا تو ابتدائی طور پر 75 افراد جماعت کا حصہ بنے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ اس وقت 38 برس کے تھے۔ مولانا سے عمر میں بڑے شاید 7-8 افراد ہوں گے، باقی سب 20 سے 30 برس تک کی عمر کے نوجوان تھے۔ نوجوانوں ہی نے سب سے زیادہ اس دعوت کو قبول کیا۔ اسی طرح فلسطین کے نوجوانوں نے اقامت دین کی دعوت کو دل و جان سے قبول کیا ہے، اور پھر کام کرتے کرتے ان کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ جس اسلامی تحریک کو دیکھیں اس میں نوجوان نظر آئیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے کام چھوٹی عمر کے نوجوان ہی کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان اس تحریک کا حصہ بنے۔ اگر طالب علم ہیں تو اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بنیں، اگر مدرسے میں پڑھتے ہیں تو جمعیت طلبہ عربیہ میں شامل ہوں، اسکولوں کے طالب علم بزم پیغام سے وابستہ ہوں یا جماعت اسلامی کے شعبہ اطفال کا حصہ بنیں۔
جماعت اسلامی سے شعوری طور پر وابستہ گھرانہ نہ صرف اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے بلکہ اہل محلہ کے لیے بھی ایک مرکز تربیت بن سکتا ہے۔ اس طرح سے نوجوان احیاء اسلام اور معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیجیے۔ ہمیں اپنی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی تربیت پر توجہ دینی ہے۔ ہمارے پاس بہترین اسلامی لٹریچر ہے۔ دین کی فکر اور تحریک اسلامی کے افکار و نظریات کو جاننے کے لیے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ یہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی ترجمے بھی موجود ہیں۔ readmaududi.com کی ویب سائٹ موجود ہے۔ اس پر مولانا مودودی کا سارا لٹریچر موجود ہے۔ اس کی آڈیوز بھی آ رہی ہیں اور AI کے ذریعے سے اس کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اپنے گھر میں اس بات کی کوشش کریں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی نظمیں اور اشعار بچوں کو یاد کروائیں۔ بچپن میں جو چیز یاد ہو جاتی ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سید مودودی کی کتب پڑھانے کے لیے ان کا اجتماعی مطالعہ کریں۔ اجتماعی اہل خانہ میں لٹریچر کے اجتماعی مطالعے کے بعد بچوں سے تبادلہ خیال کریں تاکہ بنیادی اسلامی تعلیمات بچوں کے ذہن میں راسخ ہو سکیں۔ اس کے نتیجے میں بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی سکولنگ اور ان کی زندگی کے بارے میں فیصلے اور ترجیحات کا تعین دین کے مطابق ہو سکے۔ اجتماعیت سے جڑیے۔ دین اسلام کے کام کے حوالے سے کچھ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ لوگ روایتی انداز سے درس قرآن کے حلقے چلاتے ہیں جن میں کمپیوٹرائز پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے، سلائیڈز بھی بنائی اور چلائی جاتی ہیں اور بعض دروس نشر ہو رہے ہوتے ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا درس ہوتا رہتا ہے، لیکن قرآن جس جد و جہد کی طرف بلاتا ہے، جس کشمکش کی طرف بلاتا ہے، جن نظاموں کو چیلنج کرتا ہے، جو پورا تربیت کا ایک خاکہ بتاتا ہے اور اجتماعیت کی طرف لے کر چلتا ہے، بس اسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس طرح سے ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جدید انداز میں اور مؤثر انداز میں دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن عملاً دین کی دعوت اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ نوجوانوں کو آگے بڑھائیے۔ جماعت کے اجتماعات میں کشادگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی شرکت کو ممکن بنانا چاہیے۔ ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے تاکہ تحریکی جد و جہد میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جماعت اسلامی کا بنیادی حلقہ یونین کونسل کی سطح پر ہوتا ہے۔ اگر نوجوانوں کی مناسب مؤثر تربیت کے بعد ان کو ذمہ داریاں سونپی جائیں اور ان کی رہنمائی کی جائے تو اس بنیادی حلقے میں کام میں بہتری بھی آئے گی اور نوجوان مزید نوجوانوں کو ساتھ لے کر بھی چلیں گے۔ اگر بزرگ اور نوجوان کارکنان مل جل کر کام کریں تو اقامت دین کی جد و جہد کا یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ تحریک اسلامی کی پیش رفت۔ دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں نے جہاں جہاں کارکنوں کی نظریاتی اور عملی تربیت و تزکیہ کے مؤثر انداز اپناتے ہوئے انہیں نظریاتی، فکری و عملی یکسوئی کی نعمت سے مزین کیا ہے اور سنجیدہ مقامی مسائل کے اسلامی حل کو اپنی دعوت و جد و جہد کا ہدف بنایا ہے، وہاں وہاں اسلامی تحریک کو اللہ رب العزت نے کامیابیوں سے نوازا۔ بنگلہ دیش کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں دعوت فکر و عمل دیتی ہیں۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے قید و بند کی صعوبتوں اور قیادت کی پھانسیوں کے باوجود اپنی نظریاتی یکسوئی اور محنت سے حالیہ انتخابات میں 3.25 کروڑ ووٹ حاصل کر کے ملک کی سیاست کا نقشہ بدل دیا ہے۔ فلسطین کے لوگ اپنے قیام سے لے کر اب تک قربانیاں اور شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ ان کی قیادت بھی شہید ہو گئی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو صہیونیوں نے شہید کر دیا، انہیں بے گھر کیا گیا، زندگی گزارنا مشکل کر دی گئی، مگر اس سب کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے دنیا بھر کی رائے عامہ کو جوہری طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسلامی تحریکیں ہر جگہ ہر طرح کے حالات میں اپنے اپنے مقام پر ڈٹی ہوئی ہیں اور الحمدللہ کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے نظریاتی، فکری و عملی تزکیہ و تربیت پر پوری سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کی اعلیٰ تعلیم اور روشن مستقبل کی پلاننگ اسلامی تناظر میں کرنا اس سلسلے میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے تاکہ وہ شعوری طور پر اس جد و جہد میں شمولیت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور دنیا و آخرت میں اپنی کامیابی کا ذریعہ بھی سمجھیں۔ ہم جب اس طرح کام کریں گے تو اس سے وہ طاقت اور قوت پیدا ہوگی کہ کوئی بھی راستہ نہیں روک سکے گا۔ انشاءاللہ ملک گیر تحریک کا حصہ بنیے۔ اس وقت جماعت اسلامی ملک گیر سطح پر بدل دو نظام تحریک کے تحت ممبرشپ مہم چلا رہی ہے۔ اس میں اپنے گھر والوں اور بچوں سب کو ممبر بنائیے، اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ممبر بنائیے، اس کام کو پورے اعتماد سے کیجیے۔ جماعت اسلامی میں لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ اپنی شناخت اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہم اپنی نئی نسل کو موجودہ نظام کے حوالے نہیں کر سکتے۔ آئیے اس ممبرشپ مہم کو آگے بڑھائیے اور اس نظام کی تبدیلی اور غلبہ دین کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کیجیے۔